آج کے دن دنیا کے دو مختلف ممالک میں دو صحافی جن کا قتل ہو جاتا ہے، آج ہی کے دن ان دونوں کے کیسز میں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی کچھ پیش رفت ہوتی ہے اور دونوں جانب قانونی پیش رفت ہوتی ہے۔ ایک صحافی جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس کا نام ہے ارشد شریف، اور دوسرا خاتون صحافی جس کا تعلق فلسطین سے ہے اور اس کا نام ہے شیریں ابو عاقل۔ شیریں ابو عاقل کے کیس میں جو پیش رفت ہوتی ہے اس میں اس کی حکومت اور اس کا نیوز چینل الجزیرہ جس کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کے کیس کو ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں آج کے دن لے جاتا ہے، اس میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور آج ہی کے دن ارشد شریف کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ہے اور آج ہی اس کی سنوائی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے وہ استفسار کرتی ہے، پوچھتی ہے متعلقہ لوگوں سے کہ ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ 11 مئی 2022 سر میں گولی لگنے سے شیریں ابو عاقل جاں بحق ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتی ہے۔ 23 اکتوبر 2022 سر میں اور جسم کے باقی حصوں پہ گولیاں لگنے سے ارشد شریف شہید ہو جاتے ہیں۔ مارنے والا شیریں ابو عاقل کو اسرائیلی فوجی تھا، اسرائیلی جو ڈیفنس فورس ہے اس کا اہلکار تھا۔ ارشد شریف کو جس نے قتل کیا، جس نے مارا، وہ کینیا کی پولیس کا اہلکار تھا۔ ارشد شریف کو مارنے والے نے یہ کہا کہ مجھ سے گولی غلطی سے لگی، جبکہ اسرائیلی فورس نے انیشلی اس سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گولی نہیں چلائی۔ شیریں ابو عاقل کی عمر جو ہے وہ 51 سال کے قریب تھی، ارشد شریف کی عمر بھی 51 سال کے قریب تھی۔ صحافتی اداروں نے تحقیقات اپنے اپنے طور پہ کی، جرنلسٹ نے انویسٹیگیشنز کی، مختلف جو صحافتی ادارے ہیں انہوں نے بھی اپنے طور پہ انویسٹیگیشنز کی، اور شیریں ابو عاقل کی موت کا ذمہ دار انہوں نے بالآخر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے اہلکار کو ہی ٹھہرایا۔ ہمارے ہاں تحقیقات ہوئیں، انٹرنیشنل بھی تحقیقات ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے ہوئیں، اور لوگوں نے اس میں کینیا کی پولیس کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن انہوں نے پاکستان میں موجود کچھ طاقتور حلقوں اور شخصیات کے رول کا بھی ذکر کیا جو کہ ممکنہ یا مبینہ طور پر ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں سے ان دونوں صحافیوں کی شہادت یا ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو حکومتیں یا ادارے ہیں ان کا رول نظر آتا ہے۔ میں خبر پہ ابھی آتا ہوں جس میں ICC کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور پاکستان میں جو سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا اس کا بھی ذکر میں نے کیا۔ یہاں سے جو رول شروع ہوتا ہے ان کے چلے جانے کے بعد، ایک جانب ہے صحافی جس کا نام ہے شیریں، جس کا تعلق ہے الجزیرہ کے لیے وہ کام کرتی تھی، قطری آرگنائزیشن کے لیے کام کرتی تھی اور وہ پیلسٹینین امریکن تھی۔ اس کے کیس کو اس کی حکومت یعنی قطر کی حکومت ٹیک اپ کرتی ہے، اور پرائمریلی جو ہے وہ آگے الجزیرہ جس کے لیے کام کرتی تھی وہ اس کو لیڈ کرتا ہے، اور وہ اس حوالے سے ان تمام جگہوں پر ناک کرتی ہے ان کی گورنمنٹ جہاں پہ پاسبل ہوتا ہے اور وہاں پر بھی جہاں پہ پاسبل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں وہ جن صحافتی اداروں کے لیے ارشد شریف صاحب کام کر رہے تھے، ان صحافتی اداروں اور ان کے ذمہ داران کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور بابنگ دوہل جو ہے وہ ان کا نام لیا جاتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ممکنہ یا مبینہ طور پر ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے ارشد شریف کی شہادت یا ان کے قتل کے پیچھے۔ قطری حکومت یونائٹڈ نیشن کو رابطہ کرتی ہے اور یونائٹڈ نیشن سے کہتی ہے کہ آپ اپنے تحقیقاتی ٹیم مرتب کریں اور فوری طور پہ اس چیز کے نتائج پر پہنچیں اور ہمیں بتائیں کہ ہماری صحافی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیلی فورسز نے جان بوجھ کر، کسی غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر اس کو قتل کیا۔ اس میں سنائپر جو ہے شوٹر، اس کی مدد دی گئی جس کے ذریعے سے اس کو قتل کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کلوز رینج سے مارا، اس فوجی نے مارا جو اس وقت اس کے سامنے موجود تھا۔ مختلف اس کے حوالے سے تحقیقاتی جو رپورٹس ہیں وہ صحافتی اداروں سمیت الجزیرہ نے مرتب کی، اور الجزیرہ نے وہ رپورٹ ہر موقع پہ، ہر پلیٹ فارم پہ جمع بھی کرائی۔ یونائٹڈ نیشن کی ٹیم پہنچتی ہے اور یونائٹڈ نیشن کی ٹیم اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز کو اس مورد الزام ٹھہراتی ہے، اور اس کی رپورٹ، اس کی فائنڈنگ یہ کہتی ہے کہ اسرائیلیوں
نے ہی قتل کیا ہے، مارا ہے شیریں ابو عاقل کو۔ ہمارے ہاں شہید کی والدہ عرشہ شریف کی اور شہید کی بیوہ کبھی ایک عدالت کو خط لکھتی ہیں، کبھی کسی میڈیا چینل پر آ کر کسی سے ریکویسٹ کرتی ہیں، التجا کرتی ہیں کہ ان کو ابھی تک کی بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم ابھی تک کی کارروائی سے قطعی طور پر کسی بھی قسم کی ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہے، ان کو اعتراضات ہیں۔ شہید کی والدہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھتی ہیں اور فائنلی آج تقریباً 50-55 دن یعنی لگ بھگ 2 مہینے گزر جانے کے بعد چیف جسٹس صاحب بالآخر اس پہ سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن جس کو شیریں ابو عاقل کے جو ہے جاں بحق ہونے کے تقریباً 10 دن کے بعد رابطہ کر لیا جاتا ہے، فارملی ان کی ٹیم انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیتی ہے، وہ رپورٹ جمع کرا دیتی ہے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ مورد الزام نہیں ٹھہراتی بلکہ وہ ذمہ دار ٹھہراتی ہے اسرائیلی فورسز کو۔ اس چیز کو لے کے، اس چیز کو بنیاد بنا کے بہت سارے صحافتی اداروں اور صحافتی آرگنائزیشنز جو صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں اس کو بنیاد بنا کر آج کی تاریخ میں شیریں ابو عاقل کا کیس لے کے الجزیرہ اپنی حکومت کی سپورٹ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، وہاں جا کے پیش کرتا ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ اور کہتا ہے کہ یہ دیکھیے مائی لارڈ، اس میں اسرائیلی شامل ہیں، اسرائیلی جاریت غیظ و غضب اس میں شامل ہے اور اس کے پیچھے ان کے چھپے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ اس میں کار فرما ہے، آپ انصاف کریں اور سزا دیں۔ اب ہوگا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، جوڈیشل کمیشن فارم کر دیا جاتا ہے آفٹر سو موٹو ان پاکستان عرشہ شریف کی شہادت کے حوالے سے، تقریباً میں نے عرض کیا 2 مہینے گزر جانے کے بعد۔ اس جوڈیشل کمیشن میں 5 رکنی بینچ ہے، 5 ہمارے آنریبل ججز ہیں جو انویسٹیگیشنز کریں گے اور اس جوڈیشل کمیشن میں ہونے والی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے حوالے سے وہ اپنی ایک رپورٹ مرتب ہوگی اور وہ کمیشن جو ہے وہ فائنڈنگ دے گا کہ ابھی تک اس کیس کے حوالے سے جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں وہ کیسی ہوئی ہیں، پاکستان میں کیا ہوئی ہیں، کینیا میں کیا ہوئی ہیں، اس حوالے سے وہ بہت ساری چیزیں جس کو وہ جائزہ لیں گے۔ اور اسی چیز کے حوالے سے ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی کہ ایک کمیشن فارم ہونا چاہیے، جس کو پہلے تو انیشیلی ریجیکٹ کر دیا گیا اور آفٹر آلموسٹ 2 منتھس ایک کمیشن فارم کر دیا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے ویسے تو صدر کینیا کو ٹیلی فون بھی کیا اور مختلف جلسوں میں اور مختلف ایڈریسز میں صحافیوں کے جہاں پر موجود تھے یا وہ نہیں بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے کچھ کمیٹیز بھی بنائیں جن کمیٹیز کو شہید کے لواحقین نے یعنی ان کی فیملی نے رد کر دیا اور وہ ایونچولی اس کے اپنے پارٹیسپینٹ میں سے ہی ایک نے جو ہے وہ انکار کر دیا جج صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ اب دوسری جانب شیریں ابو عاقل کے کیس کو جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جایا گیا تو اس چیز کے امکانات قوی ہیں کہ یونائٹڈ نیشن اور باقی تحقیقاتی اداروں سمیت امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فائنڈنگ اور رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ اس کے ذمہ داران ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کیس سنے گا، چونکہ وہ کورٹ ہے، وہ کیس سنے گا، فریقین پیش ہوں گے، اپنے دلائل دیں گے، انویسٹیگیشنز میں ابھی تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا، جرا ہوگی، بحث ہوگی اور ایونچولی کورٹ ایک فیصلے پر پہنچے گی اور اس فیصلے کی روشنی میں ممکنہ طور پر جس کا امکان ہے، خیال ہے، جس شخص نے گولی چلائی اس شخص کو سزا ہوگی، سزائے موت ہوگی، پھانسی اس کو ہو سکتی ہے، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو جرمانے عائد ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جبکہ پاکستان میں جو جوڈیشل کمیشن بنا آج عرشہ شریف شہید کی شہادت کے تقریباً 2 مہینے کے بعد، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ شاید میرے لیے آسان نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ ابھی کہنا، لیکن جو کمیشنز اس سے پہلے بنے ان کے بارے میں چونکہ وہ بن چکے اور ان کے پوائنٹرز یا ان کے فیصلے آ کے جا چکے اس کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور ایک مثال دوں گا، اس کے علاوہ مزید مثال نہیں دوں گا، اور وہ حامد میر پر ہونے والے حملے کے حوالے سے ہے۔ صحافی ہیں پاکستان کے، ان پر حملہ ہوا، جان لیوا حملہ ہوا، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن خدا نے ان کی زندگی کی اور وہ بچ گئے۔ آج تک حامد میر کے اوپر ہونے والے حملے پر جو جوڈیشل کمیشن بنا اور جو اس کی فائنڈنگز تھی وہ دنیا کے سامنے آنا تو بہت دور کی بات، وہ حامد میر صاحب کے سامنے بھی نہیں آ سکی۔ پاکستان کی تاریخ جوڈیشل کمیشنز کے حوالے سے بھری پڑی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں
جوڈیشل کمیشنز یا انکوائری کمیٹیز یا JITs یا جب کبھی بھی ایسی چیزیں بنتی ہیں یا سامنے آتی ہیں تو ان کے نتائج ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ ارشد شریف کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہ جہاں پر نہیں ہو سکتے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی FIR نہ پاکستان میں درج ہوئی ہے نہ کینیا میں درج ہوئی ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بن جاتی ہے، حکومت پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف کی لیڈرشپ کے نیچے جو آپریٹ کر رہی ہے، ان کی وزارت داخلہ اور خارجہ مل کے رپورٹ مرتب کرتے ہیں اور وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آتی۔ ارشد شریف شہید کے لواحقین، ان کی والدہ شہید کی، ان کی بیوہ ابھی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، ہر دروازے پہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور سب سے پرائمریلی انہوں نے جس سے امید لگا رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد وہ باقیوں سے کہہ سکتے ہیں اور باقی اس پر کیا کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں گے اس کیس کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔